فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ سورۃ یونس آیت نمبر 98۔ ذی وقار سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بیچ سمندر مچھلی کے پیٹ میں رب کو پکارا اور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سیدنا یونس علیہ السلام کی زندگی کے کچھ مزید واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور یہ سامعین میں سے ہمارے ایک بھائی کا مطالبہ بھی تھا، تو اس وجہ سے اس موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، سب سے پہلے ہم سیدنا یونس علیہ السلام کا ترک وطن ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور کفر، عناد اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ تو جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو سیدنا یونس علیہ السلام موصل کے اس بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آئے گا۔ جب یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو اب کیا ہوا؟ اب قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی، تو انہوں نے نبی یونس علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس کی کہ وہ تو ہمارے خیرخواہ تھے، اللہ کے نبی تھے، ہم نے اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ بعض دفعہ قدر آ جاتی ہے نا، لیکن وقت گزر جانے کے بعد تو اب ان کو قدر آ گئی، اب انہوں نے دل سے ندامت محسوس کی اور اب رو رو کر عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی۔ تو چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا، وہ عذاب جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 98
جو خطبہ کے آغاز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت کا ترجمہ ہے، سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان نہ لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یعنی کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو رسول کے عذاب سے ڈرانے پر ڈر جاتی اور عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آتی، پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا، مگر ایسی کوئی بستی بھی نہ ہوئی۔ سب اس وقت ہی ایمان لائے جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ جب عذاب آ جاتا ہے پھر ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ یونس علیہ السلام کے کئی سال دعوت دینے کے باوجود جب وہ ایمان نہ لائے تو یونس علیہ السلام نے ان پر عذاب کے لیے بد دعا کی اور انہیں آگاہ کر دیا کہ تم پر اب عذاب آنے ہی والا ہے، اور خود وہاں سے ناراض ہو کر نکل گئے۔ اب کیا ہوا؟ قوم جانتی تھی کہ یونس علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی بھی جھوٹ زندگی میں نہیں بولا ہے۔ ان کے نکل جانے سے وہ مزید ڈر گئے، اس لیے عذاب آنے سے پہلے ہی پوری بستی کے تمام لوگوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، مرد و خواتین، سب نے نہایت عاجزی کے ساتھ کفر سے توبہ کی اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب یہ ایمان چونکہ بروقت تھا، عذاب دیکھنے سے پہلے تھا، اس لیے اس ایمان نے انہیں یہ نفع دیا کہ ان سے عذاب ہٹا لیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کی طبعی عمر تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یہ یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا۔ اب یونس علیہ السلام کی فضیلت رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، تو حدیثوں میں یونس علیہ السلام کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، اور یونس علیہ السلام کی فضیلت پر بہت سی حدیثیں آئی ہیں، مگر وقت کی قلت کی بنا پر ہم یہاں صرف 2 حدیثوں کا ذکر کریں گے۔ ان میں سے پہلی حدیث بخاری و مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے لیے زیبا نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں، یہ نہ کہے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ارزق سے گزرے، ایک وادی کا نام ہے ارزق۔ جب وہاں سے گزرے تو فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے، مطلب اس وادی کا نام کیا ہے؟ صحابہ نے کہا وادی ارزق ہے، اس وادی کا نام وادی ارزق ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نظروں کے سامنے وہ منظر آ گیا ہے گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ میری نظروں کے سامنے وہ منظر آ گیا ہے گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں،
کہ وہ گھاٹی سے نیچے اتر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے یہ نبی موسیٰ علیہ السلام گر گڑاتے ہوئے بلند آواز سے لبیک پکار رہے ہیں۔ پھر آپ چلتے رہے جب کہ ہرشا پہاڑی پر پہنچے تو فرمایا یہ کون سی پہاڑی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یہ ہرشا پہاڑی ہے، اس پہاڑی کا نام ہرشا ہے۔ تو آج رسول نے فرمایا گویا میں یونس بن متیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک سرخ اونٹنی پر سوار ہے اور ان کا جبہ اون کا بنا ہوا ہے، اون کا جبہ زیبتن ہے، جبۃ من صوف، یعنی اون کا جبہ زیبتن ہے، اور ان کی اونٹنی کی مہار کھجور کے پتوں کی ہے، یعنی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی رسی کی ہے، اور لبیک لبیک پکار رہے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام کی فضیلت پر بہت ساری حدیثیں ہیں، صرف 2 حدیثیں میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے بیان کی۔ اب بیان کریں گے یونس علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہونا اور مچھلی کا نگلنا۔ سیدنا یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ذی وقار سامعین اکرام، ان آیات میں ذُنُّون علیہ السلام یعنی سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ مختصراً یہ کہ سمندری سفر میں رات کے اندھیرے میں ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اب رات کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، کچھ سوچئے، لوگ کہتے ہیں سمندر میں ایک جگہ ہے لائٹ ہاؤس، اس کو کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، اور پہ کروڑوں کی تنخواہ ملتی ہے لیکن کوئی نہیں جاتا کیونکہ خطرات بڑے ہوتے ہیں وہاں۔ اب سوچئے کہ رات کا اندھیرا ہے، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اب کتنے لمحے ان اندھیروں میں گزرے ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب ان اندھیروں میں رب تعالیٰ کو پکارا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے، اِذْ ذَهَبَ جب وہ چلے گئے، مغاضباً ناراض ہو کر، یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو کر، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یہ سمجھے تھے کہ اس بات پر ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے کئی سال تو قوم کو سمجھایا، قوم کو دعوت دی، قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، نبی کی قدر کرنے والی نہیں ہے، اب قوم کے لیے بد دعا دے کر وہاں سے چلے گئے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ تو پھر یہ معاملہ ہوا۔ اللہ فرماتا ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر انہوں نے اندھیروں میں آواز لگائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر یونس علیہ السلام نے تاریکیوں کے اندر
اندھیروں میں کس کو پکارا؟ فرمایا مجھے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں قصوروار ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، توبہ طائب نہیں ہوئے، پھر یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذابوں سے ڈرایا، پھر سمجھا کہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں، لہٰذا مجھے ان سے چلا جانا چاہیے، اور اللہ کے حکم تک صبر نہیں کیا، پہلے روانہ ہوئے، تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ اس کی وجہ سے ان پر یہ آزمائش آئی کہ جس کشتی میں وہ سوار ہوئے تھے انہیں اس میں سے دریا میں اتار دیا گیا، اور ایک مچھلی انہیں نگل گئی، اور جیسا کہ ہم نے تفسیر میں یہ بات بیان کی کہ اس آیت مبارکہ میں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں، اسی طرح سمندر کی تہ کی اندھیریاں، اور رات کا اندھیرا مراد ہے۔ وہاں وہ کتنا عرصہ رہیں اللہ جانتا ہے، لیکن جتنا عرصہ رہیں تو مستقل طور پر، یعنی مسلسل آزمائش میں تھے نا، تکلیف میں، مصیبت میں، مشکل میں، تو جتنی دیر تک مشکل میں تھے مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان الفاظ سے پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اس امت کا جو بھی بندہ جس بھی مشکل میں ہو اور وہ اس مشکل میں اس یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کرتا رہے اور یہ ورد جاری رکھے، اس مشکل سے ایک نہ ایک دن ضرور نکلے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یونس علیہ السلام مسلسل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو ایک کنارے پر، ایک ساحل پر لا کر پھینک دے، اور اسی طرح انہیں اس گھٹن سے نجات ملی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس غم سے نجات دے دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسے اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اب جو بھی مومن مصائب میں، تکالیف میں اس طرح یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ اس آیت کے آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مشکل سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔